السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آزما لو اپنی طاقت اے وقت کے فرعونوں، یہ پرچم اسلام کبھی جھکایا نہ جائے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ خطاب تو انشاءاللہ فضیلت الشیخ محترم جناب خالد سیف الاسلام وٹو صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا ہونے والا ہے۔ آج کا یہ پروقار عظیم الشان پروگرام محترم جناب میاں سہیل صاحب کی زیر امارت، قاری محمد اسماعیل صاحب کی زیر نگرانی، شہداء کی بستیوں میں گری ہوئی بستی بیریاں والا میں عبد الماجد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بستی، اس میں یہ پروگرام قرآن سے محبت کا مظہر ہے۔ ہمارے ایک بیٹے نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی خوشی میں یہ بزم سجائی گئی ہے۔ عزیز بھائیو، بڑی جاندار اور شاندار گفتگو آپ نے سماعت فرمائی امیر ضلع محترم جناب میاں سہیل صاحب سے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے ماننے والوں میں غیرت پیدا کرتا ہے، جرت پیدا کرتا ہے، بہادری پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ قرآن تھا جس قرآن نے حوصلہ دیا دعوت کے میدانوں میں، جہاد کے محاذوں پر، پابندیوں میں، محاصروں میں، کافروں کے گھیروں میں، کافروں کی دشمنیوں میں۔ اسی قرآن نے حوصلہ دیا اور دلاسا دیا اور تسلی دی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جب اہل کفر اہل ایمان کے گھیرے کرتے ہیں اور ان کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں تو رہنمائی کرتا ہے اللہ کا قرآن، راستے سلجھاتا ہے اللہ کا قرآن، صبر اور شکر پر کھڑا کرتا ہے اللہ کا قرآن، شہادتوں پر، قربانیوں پر، عظیمتوں پر، مصائب و آلام پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے اور کرنٹ بھرتا ہے اور ایمان جو ہے اس کی بیٹری کو چارج کرتا ہے اللہ کا یہ قرآن۔ عزیز بھائیو، آج ہمارے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے روگردانی کی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآن پڑھتے تھے 13 سالہ مکی دور، اللہ کی قسم یہ ایسا نصاب تربیت ہے، یہ عظیم الشان کلام ہے، یہ رب رحمان کا کلام اللہ کے ان شعروں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن پہ عمل کیا اور اس قرآن کی روشنی میں سفر طے کیا، اس قرآن کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ 13 سالہ مکی دور ہے، ابتلا کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، مار دھاڑ کا دور ہے، کافروں کی طرف سے یلغاروں کا دور ہے،
اور جناب شیب ابی طالب میں محصور کرنے کا دور ہے، لیکن 13 سالوں میں آخر وہ کون سی چیز تھی جو صحابہ کو حوصلہ دینے والی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جو استقامت عطا کرنے والی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جو صحابہ کی رہنمائی کرنے والی تھی؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس کو سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے، یہ تاریکیوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے، یہ ظلمتوں سے نکالنے والی کتاب ہے، یہ صبر عطا کرنے والی کتاب ہے، یہ شکر عطا کرنے والی کتاب ہے۔ ہاں اللہ کے وہ بندے جو ساری دنیا کے کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم وہ کھڑے ہوئے تو ان کی استقامت کی وجہ اللہ کے قرآن سے محبت تھی، اللہ کے قرآن کے ساتھ ان کی یہ محبت اور وفا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور وہ قرآن اپنے سینوں کے ساتھ لگا کر آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور رحمت جو ہے وہ آتی چلی گئی۔ اور آپ دیکھ لیں وہ کافر جو کہتے تھے ہم مار دیں گے، ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہمارے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ قوتیں ہمارے پاس ہیں، طاقتیں ہمارے پاس ہیں، فوجیں ہمارے پاس ہیں، لشکر ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس چدرہٹیں ہیں اور سرداریاں ہیں۔ اللہ کی قسم وہ فاقہ مست لوگ تھے، وہ کنگال لوگ تھے، وہ مفلس لوگ تھے، جن کے پاس کوئی دنیا کا کر و فر نہیں تھا، جن کے پاس دنیا کی دولتیں نہیں تھیں۔ یہ قرآن کی دولت کو سینے کے ساتھ لگا کے جب آگے بڑھے تو بدر کا میدان آپ کے سامنے ہے، احد کا میدان آپ کے سامنے ہے، احزاب کا میدان آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیں 2 ہجری سے لے کے یہ آگے جو 8 سال کا سفر ہے، یہ بدر سے تبوک تک کا جو سفر ہے، آپ دیکھ لیں وہ اکڑی ہوئی گردنیں کیسے کٹتی چلی گئیں، وہ چدرہٹیں اور سرداریاں رکھنے والے لوگ کیسے آگے سے ہٹتے چلے گئے۔ بدر میں کھڑے ہوئے تو قرآن کی محبت میں، احد میں کھڑے ہوئے تو قرآن کی محبت میں، احزاب میں پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہوئے تو قرآن کی محبت میں، فتح مکہ کے لیے نکلے تو قرآن کی محبت میں، موتا تبوک اور یرموک میں کھڑے ہوئے تو قرآن کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی مدد اتاری۔ 8 سال کے عرصے میں آپ دیکھ لیں اسلام دنیا میں لہراتا چلا گیا، اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ وہ بڑے بڑے چودھری اور سردار وہ راستے سے ہٹتے چلے گئے، اسلام کی کرنیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی گئی، دنیا روشن ہوتی چلی گئی۔ ہاں عزیز بھائیو، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سوویت یونین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کون تھے؟ اتحادی فوجوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کون تھے؟ آج وہ بھی ایک حافظ قرآن لیڈر ہے، دنیا جس کو پروفیسر حافظ محمد سعید کے نام سے جانتی ہے، اس کے سینے میں بھی اللہ کا قرآن ہے۔ امریکہ کو برداشت نہیں ہے، انڈیا کو برداشت نہیں ہے، اسرائیل کو برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ اس دور کو دیکھیں تو سوویت یونین کے چھکے چھڑانے والے بھی اللہ کے قرآن کے قاری تھے، اللہ کے دین کے عالم تھے، اللہ کے دین کے سپاہی تھے، اور اتحادی فوجوں کو افغانستان میں سبق سکھانے والے وہ بھی دنیا جانتی ہے طالبان تھے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے والے۔ اور کشمیر کو دیکھ لیں، اللہ کی قسم کشمیر میں بھی وہی کھڑے ہیں جو قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج فلسطین کا معرکہ جاری ہے اور یہودی میدان میں ہیں۔ یہ غزہ کے جو مفتی ہر جگہ پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ایک پروگرام میں، کہنے لگے جو پہلا معرکہ، پہلی کاروائی، یہ ابھی جو حال میں اللہ پر 1 سال پہلے جو پہلا معرکہ حماس کے مجاہدین نے لڑا، فرمانے لگے سارے کے سارے مجاہدین حافظ قرآن تھے، سارے مجاہدین اللہ کے قرآن کے حافظ تھے، اس لیے کہ قرآن کھڑا کرتا ہے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ دیا جائے، قرآن کھڑا کرتا ہے اسلام کو دنیا میں سر بلند کیا جائے، قرآن کھڑا کرتا ہے غلبہ اسلام کے لیے، احیاء دین کے لیے، قرآن کھڑا کرتا ہے جس سے امت
حکومت مضبوط کی جائے۔ قرآن اپنے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو کھڑا کرتا ہے۔ IMF کی غلامیوں سے نکلو، امریکہ کی غلامیوں سے نکلو، ورلڈ بینک کی غلامیوں سے نکلو، ایشیا کے بینک کی غلامیوں سے نکلو، ان کے تلوے نہ چاٹو۔ تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کا قرآن ہے۔ ہاں یہ قرآن گھر میں بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن دعوت میں بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن سیاست میں بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن جہاد میں بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن حکومت کے معاملات چلانے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں عزیز بھائیو، یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم نے اس قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے۔ تو آؤ عزیز بھائیو، ہم بات مختصر کرتے ہیں۔ آج طاہر نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، حافظ محمد طاہر نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور جس طرح میاں صاحب کہہ رہے تھے بات عمل سے بنتی ہے۔ آؤ آج اللہ کی قسم فلسطین کی گری ہوئی بستیاں، آج کشمیر کے اندر روتی ہوئی مائیں بہنیں اور دنیا کے مظلوموں کی چیخ و پکار ہمیں یہ آواز دیتی ہے، ہمیں یہ توجہ دلاتی ہے۔ او مسلمانوں، تمہارے پاس تو اللہ کا قرآن ہے، تم تو قرآن پڑھ کے بڑی بڑی طاقتوں سے لڑے ہو، تم تو قرآن پڑھ کے بڑے بڑے فرعونوں سے ٹکرائے ہو، تم تو قرآن پڑھ کے بڑے بڑے نمرودوں کے مقابلے میں آئے ہو۔ یہ امریکہ کیا چیز ہے، یہ اسرائیل کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ ہندوستان کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آج 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن بستیاں جلتی ہیں تو مسلمانوں کی قرآن جلتا ہے، تو مسلمانوں کا مسجدیں گرتی ہیں، تو مسلمانوں کی مدرسے جلائے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے عزتیں تار تار ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کی او اللہ کی قسم یہ قرآن کی آواز ہے کہ آؤ قرآن کی آواز پہ لبیک کہو، مظلوموں کی حمایت کے لیے کردار ادا کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس پہ عمل کرو اور عزم کرو کہ انشاءاللہ اس قرآن کے نظام کو ساری دنیا میں نافذ کریں گے۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک منزل ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، اور یہ سوچ اور فکر الحمدللہ ہماری جماعت نے ڈیولپ کی ہے۔ یہی تو قرآن تھا جو قرآن پڑھ کے قاری محمد اسماعیل محمدی نے اپنے جوان بیٹے عبد المادر شہید رحمت اللہ علیہ کو روانہ کیا تھا۔ یہی تو وہ قرآن ہے جس قرآن کو پڑھ کے ناگرہ سے ندیم شہید نے قربانی پیش کی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کو پڑھ کے اللہ کی قسم آپ کے دائیں بائیں ٹوبہ سے، یہ رجانہ سے، یہ بلگن سے، یہ کوہاڑکا سے، اور جناب یہ 301 سے یہاں سے لوگوں نے اٹھ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میں کس کس مجاہد کا نام لوں، کس کس بھائی کا نام لوں؟ یہی وہ قرآن تھا، گوانٹا ناموں میں یہی قرآن حوصلے دیتا رہا، آج بھی زندانوں میں یہی قرآن حوصلے دیتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ امیر محترم کو دیکھیں، قید میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، اللہ اکبر، پرسوں کی بات ہے شاید، ہمارا ایک بھائی رہا ہو کے آیا ہے، کہتا ہے میں نے 8 سال تک سورج نہیں دیکھا، 8 سال تک سورج نہیں دیکھا۔ تو کسی نے کہا پھر کیسے رہے؟ کہتا ہے بس قرآن پڑھتا رہا ہوں، قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے میں اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنا سرور، 8 سال تک جیل کی کال کوٹڑی میں بند رہا، سورج نہیں دیکھا، لیکن قرآن کی محبت میں وہاں بھی سر سبز و شاداب رکھا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ آؤ ہم خود بھی پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں، بچوں کو پڑھائیں اور سکھائیں، اللہ کے دین کے طالب علموں سے محبت کریں، اپنے بیٹوں کو ان مدارس میں داخل کروائیں، اور جو ان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور اس نور سے، اس روشنی سے انشاءاللہ ساری کائنات کو روشن کریں گے۔ یہ فلسطین، یہ کشمیر اور یہ دنیا میں جتنی بھی مظلوم مسلمانوں کی بستیاں ہیں، انشاءاللہ آپ یقین کریں وہ وقت آنے والا ہے، ظلم کی یہ سیاہ رات
ختم ہونے والی ہے، تاریکیوں کے یہ دروازے بند ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر بھی مسلمانوں کا ہے، فلسطین بھی مسلمانوں کا ہے، غزہ بھی مسلمانوں کا ہے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ساری دنیا نے دیکھ لیا کس طرح جو بائیڈن سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو بائیڈن اللہ کی قسم آج دنیا کے سامنے کہتے ہیں مجاہدین کو روکو، حماس کو روکو، امن قائم کرو، لیکن دوسری طرف اسرائیل کا درندہ جو ہے وہ جناب جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو ان کا علاج یہی ہے، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ ظالم بھی مٹتے چلے جائیں گے، مسلمان دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اپنا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کی روشنی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن سے اللہ ہمیں سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور قاری محمد اسماعیل صاحب نے میاں سہیل صاحب کی زیر نگرانی یہ جو گلدستہ سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور جو معاونین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور شہادت والی قبولیت والی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔